اب میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے مقرر ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب دہلی کالج کے میرے سینئر ہیں اور فی الحال امریکہ میں سکونت پذیر ہیں۔ یونیورسٹی آف نیوادا لاس ویگاس میں اسلامک اسٹڈیز کے استاد ہیں، اسلامک سوسائٹی آف نیوادا کے ڈائریکٹر ہیں، امریکہ کے کثیر الاشاعت ہفتہ روزہ مسلم آبزرور کے ایڈیٹر ہیں، بین المذاہب کونسل نیوادا کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ کی 17 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بلا شبہ اتنی پہچانی ہوئی ہستی ہیں، اور جب شخصیت قدور ہوتی ہے تو تعارف چھوٹا ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ پرانی دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، چوڑی والان میں مدرسہ کریمیہ میں پڑھے، اینگلو عربک اسکول میں پڑھے، دہلی کالج میں پڑھے، اور آپ کا ایک بہت اہم تعارف ہے جس کی بنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلم عبداللہ صاحب کا تعارف ادھورا رہتا ہے کہ آپ آجانی جناب محمد مسلم صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے دہلی یونیورسٹی سے، دہلی کالج کے بعد دہلی یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور پھر جے این یو سے یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں ایم فل کی، اور پھر لندن یونیورسٹی سے کمیونیکیشنز میں پی ایچ ڈی کیا۔ لندن میں رائٹرز نیوز ایجنسی سے ایک عرصے تک وابستہ رہے، اور لندن سے نکلنے والے پہلے دو مسلم جرائد عربیہ اور افکار سے بھی منسلک رہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز میں بھی تدریسی خدمات انجام دی۔ امریکن اسلامک کالج شکاگو میں بھی بحیثیت استاد کی خدمات انجام دی۔ گزشتہ 26 سالوں سے امریکہ کی 100 سے زائد یونیورسٹیز میں اسلام اور اس کے متعلق موضوعات پر آپ تقاریر کر رہے ہیں۔ 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے اس وقت امریکی مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر انٹرویوز وغیرہ بھی ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے پیش کیے۔ 2005 سے امریکہ میں قرآن کانفرنس کی داغ بیل ڈالی، اور اب امریکہ کے 17 شہروں میں یہ بڑی خوش آئند خبر ہے کہ ڈاکٹر اسلم عبداللہ کی کوششوں سے امریکہ کے 17 شہروں میں ہر سال قرآن کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی تو ہدایت ہے۔ ماننے والے سب تھے اللہ کو، کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس ہدایت پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو نہیں مان رہے تھے۔ اور یہی وہ کارنامہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ انسانیت میں انجام دیا کہ لوگوں کو پھر سے اللہ کی طرف مرکوز کر دیا، اللہ کی ہدایت سے آشنا کر دیا۔ اور اسی مناسبت سے وہ بشیر بھی تھے، وہ نذیر بھی ہیں، اور وہ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی باور کرا دیا ہم کو قرآن کے حوالے سے کہ یہ زندگی ایک اور دور میں داخل ہوگی، اور جب وہ دور آئے گا تو ہم میں سے ہر ایک سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تمہیں ایک کتاب دی گئی تھی، یہ زندگی ایک کتاب تھی، اس کتاب پہ جو کچھ تم نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، اسی کی بنیاد پہ خود فیصلہ کر لو کہ تم کہاں جاؤ گے۔
تو برادران عزیز اور بہنوں، اس دہلی شہر میں اسی جامع مسجد کے اوپر ایک بہت بڑے مقرر اور بہت بڑے اسکالر تھے جن کو ہم شاہ احمد سعید کے نام سے جانتے ہیں. وہ تقریر کیا کرتے تھے ہر منگل کو، اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے اس دن لوگ آیا کرتے تھے ان کی تقریر سننے کے لیے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 150 سال قبل ذرائع عام و رفت کی کیا کیفیت تھی. اس وقت بھی تقریباً 1-2 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا ان کی تقریر کو سننے کے لیے. تو ایک دن وہ اپنی تقریر ختم کر کے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے کہ ایک شخص ہانپتا کانپتا پریشان حال، بال اڑے ہوئے، چہرہ گرد سے بھرا ہوا، اور پہنچا اور سوال کیا کہ شاہ صاحب کیا آپ نے تقریر ختم کر دی؟ شاہ صاحب نے کہا ہاں میں نے تقریر ابھی ختم کی ہے. اس شخص کے چہرے پہ مایوسی کے آثار نظر آئے. تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کون؟ کہنے لگا کہ میں آ رہا ہوں بریلی سے پیدل چل کے، صرف آپ کی تقریر سننے کے لیے، اور میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا. شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں پوری تقریر تمہیں دوہرا دوں گا. اور لے گئے اور دوہرا دیے. تو اس نے پوچھا کہ آپ ایک آدمی کے لیے پھر 2 گھنٹے کی تقریر دوہرائیں گے، پھر وہ ساری باتیں کریں گے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ جب میں 2 لاکھ کے مجمع میں بیٹھا تھا تب بھی میرا مطمع نظر اللہ تھا، جب میں تم سے بات کروں گا تب بھی میرا مطمع نظر اللہ ہوگا. جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کا مطمع نظر اللہ ہے، جب یہ بات دل میں راسخ کر جاتی ہے کہ ہر کام کا مقصد اور ہر کام کی منزل اللہ ہے، تو پھر قرآن اپنے آپ کو آشکارا کر دیتا ہے. کائنات کے وہ تمام تر راز جو انسانوں سے چھپے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو آشکار کر دیتے ہیں. اور یہ بات آئی کہاں شاہ صاحب میں؟ یاد ہے ایک بچہ مدینے سے 10 میل دور کے ایک گاؤں سے چلا اور مدینے کی سرحد پہ پہنچ کے تھک ہار کے بیٹھ گیا. وہ اس لیے چلا تھا کہ اس کے گاؤں والوں نے بتایا تھا کہ مدینے میں کوئی ایک نیا پیغمبر ہے، نیا نبی ہے، نیا رسول ہے جو بچوں سے محبت کرتا ہے اور جو انسانوں کی برابری کی بات کرتا ہے. غلام بچہ تھا، تھک ہار کے بیٹھ گیا. کسی کا گزر ہوا، پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ اس جگہ جانا ہے جہاں پہ وہ شخص بیٹھتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ برابری کی تعلیم دیتا ہے، وہ بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن تھک گیا ہوں، جا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ، میں پہنچا دیتا ہوں. مسجد آ گئی، بچے کو اتار دیا، بچہ مسجد میں گیا. پوچھا وہ صاحب کہاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برابری کی تعلیم دیتے ہیں اور بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو وہی تو تھے جو تم کو کندھے پہ بٹھا کے لائے تھے. یہ وہاں سے تعلیم آئی تھی. اور پھر وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک نابینا اور ضعیف عورت خانہ کعبہ کے باہر اپنی گٹھری لیے ہوئے کھڑی تھی اور لوگوں سے التجا کر رہی تھی کہ کوئی اس گٹھری کو گھر تک پہنچا دے. جو نوجوان تھے جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، وہ اس پہ ہنس کے گزر رہے تھے، اور جن کے پاس سطوت تھی، شہرت تھی، جو قائد تھے، وہ اس کو حقارت کی نظر سے گزر رہے تھے کہ کوئی آگے بڑھا اور کہا کہ اماں میں تمہارا بوجھ لے کے چلتا ہوں. بوجھ اٹھایا اور پیچھے پیچھے اس عورت کے چل دیے. راستے میں وہ عورت بولی کہ بیٹا تم تو عجیب و غریب شخص ہو، میں تو روز یہاں کھڑی ہوتی ہوں، روز لوگوں سے التجا کرتی ہوں، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آتا. تمہیں تو اس شہر کا سردار ہونا چاہیے.
بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس شہر میں ایک نیا شخص آیا ہے جو لوگوں کو لڑا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے سے. اس شخص سے بچ کے رہنا. اور یاد رکھنا اس شخص کا نام محمد ہے. اس کے قریب بھی نہ جانا. گھر آ گیا, گٹری اتار دی اور واپسی کا سفر لیا. عورت نے پوچھا, بیٹا میں نے تم سے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں. جواب آیا کہ میرا نام محمد ہے. وہ بچے, وہ ضعیف عورتیں, وہ پراگندہ بالوں والے افراد صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر موڑ پر اور ہر گلی پہ کھڑے ہوئے ہیں. محمد مصطفیٰ کے نام پر مرنے والے بہت ہیں, لیکن محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے پیغام پر زندگی گزارنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اور یہ فکر آئی کہاں سے؟ یہ فکر کہ کسی بھی کمزور ترین, کسی بھی ضعیف ترین انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر اٹھانا ہے, اس کو لے کے آنا ہے. یہ آئی اس پہلی وحی سے جہاں بات اٹھی تھی اقرا کی. ایک عجیب و غریب بات تھی. اقرا, آپ امی الکتاب ہیں, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, اور رب العزت جانتا ہے کہ آپ امی الکتاب ہیں, تب بھی کہا جا رہا ہے کہ اقرا. کہ کچھ اشعار ہیں جو کہ وہاں موجود ہیں, جو لوگوں کی زبانی یاد ہیں یا کسی کے ذاتی خزانے میں محفوظ ہیں, تب بھی کہا جا رہا ہے اقرا. بات کیا ہوئی؟ سمندر میں رہنے والے سے کسی سے یہ کہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ریگستان میں کس طرح سے گاڑی چلائی جاتی ہے, تو وہ ہنسے گا. اس نے تو سمندر کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ کسی بچے سے کہیں جس نے کہ ہوائی جہاز نہ دیکھا, اس سے کہیں کہ ذرا پلین چلانا, پوچھے گا پلین کیا؟ اقرا. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, رحمت للعالمین کی برکت تھی کہ انہوں نے اس لفظ کو سمجھ لیا اور وہ اس منصوبے کو سمجھ گئے جو کہ اللہ رب العزت نے آغاز کائنات کے وقت کہا تھا, انی اعلم ما لا تعلمون. اس انسان کو پیدا تو کر دیا ہے اور تم نے اعتراض بھی کیا ہے اس کی پیدائش کے اوپر, لیکن مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور دنیا 5000 سال تک بھٹک رہی تھی اپنی صلاحیتوں کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر فرد میں علم کے حصول کی صلاحیت رکھی ہے, بھٹک رہی تھی. کیفیت یہ تھی کہ اسی ہندوستان میں جب طغیانی آتی تھی تو سمندروں کے آگے اور دریاؤں کے آگے ڈھکنے ٹیک کر اس کی عبادت شروع کیا کرتے تھے. اگر اس طرح چہرے کے گال کو کاٹ دیتا تھا تو اس طرح کی عبادت شروع کر دیتے تھے, پتھروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے. 5000 سال تک یہ مانتے رہے کہ دنیا گول نہیں ہے بلکہ پھیلی ہوئی ہے. تو وہ ہستی جس نے اس موجودہ دور کی بنیاد رکھی, جس نے علم اور سائنس کی بنیاد رکھی, جس نے دنیا کو اس حقیقت سے آشکارا کیا جس حقیقت پہ وہ آج پہنچی ہے, جس کے علم اور جس کی قربانی کے نتیجے میں یہ سیل فون موجود ہے, یہ قمقمہ موجود ہے, یہ برق موجود ہے, اس نے اس اقرا کو سمجھ لیا. اس نے یہ سمجھ لیا اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ در حقیقت وہ سمجھ گئے تھے. اور وہ کیا سمجھے تھے؟ کہ اب آنے والا دور علم کا دور ہوگا. یہ استبداد کا دور نہیں ہوگا, یہ ظلم کا دور نہیں ہوگا, یہ طاقت کا دور نہیں ہوگا, یہ اس بات کا دور نہیں ہوگا کہ جو لوگ اونچی سطحوں کے اوپر فائز ہیں وہ اب تک لوگوں کو دباتے رہیں. یہ علم کا دور ہوگا اور اس علم کو دور کو قائم کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کی جا رہی ہے. تمہیں اپنے لوگوں میں سے ایسے لوگ تیار کرنا ہوگا کہ ہوں گے جو علم کی بنیاد کے اوپر معاشرے کی تعمیر کریں گے.
اور کیا ہوا؟ 2 عورتیں تھیں پڑھنے والی اور 15 مرد تھے. تو جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں مختلف لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جاؤں جنگ میں. سب آئے. بہت لوگوں کو اجازت ملی, کچھ کو اجازت نہیں ملی. تو ایک فرد نے رسول سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے؟ میں جاؤں گی تو زخمیوں کی خدمت کروں گی, پانی پلاؤں گی. الفاظ پہ غور کیجئے. ابو داؤد کی روایت ہے. ام ورقہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں قرآن کا علم تم لوگوں کو سکھاؤ گی, اس لیے کہ قرآن کی سب سے بڑی عالم میری غیر موجودگی میں تم ہو. اس مقام پہ لے آئے معاشرے کو. جہاں صرف 2 پڑھنے والی تھیں وہاں اس مقام پہ لے آئے کہ اپنی قائم مقامی ایک عورت کو دے دی علم کے فروغ کے لیے, قرآن کے فروغ کے لیے. اور جب دنیا سے گئے پورا معاشرہ علم کی روشنی میں نہا رہا تھا. 23 سال کے عرصے میں پوری تاریخ کائنات میں کوئی فرد, کوئی تحریک, کوئی شخصیت ایسی نہیں ملتی جس نے 23 سال کے عرصے میں اپنے پورے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہو اور علم کی روشنی میں معاشرے کی تعمیر کرتی ہو. پوری تاریخ میں نہیں. اور یہ اسی علم کی بنیاد تھی جس کے اوپر کائنات آگے بڑھے گی. کیا سکھایا انہوں نے؟ انہوں نے یہ سکھایا جو بات کہی گئی تھی اور جو پہلی 5 آیات میں بات کہی تھی وہی بات دنیا کے سامنے سکھائی, اور وہی بات اصل ہے کہ دیکھو علم تو سارا اللہ نے پیدا کیا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع ہے. کائنات کی ہر چیز میں اللہ کے اصول ہیں اور ان اصولوں کا جاننا ہی علم ہے. لیکن اس کا خیال کرنا کہ علم 2 طریقے سے تم حاصل کر سکتے ہو. ایک تو وہ علم جو تمہارا کسبی ہوگا, جو تم اپنی محنت سے, اپنی صلاحیتوں سے, علم بالقلم, اپنی تحریروں سے, اپنی ریسرچ سے, اپنی تحقیق سے حاصل کرو گے. اور اس میں وما آتا ربک محظورا, تمہارا رب کسی کے اوپر اپنے دروازے بند نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہر ایک میں صلاحیت ہے. لیکن دوسرا علم جو ہوگا وہ وہابی علم ہوگا. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ تم کائنات میں تنہا نہیں چھوڑے جاؤ گے. انسانوں کو خطاب کیا, تمہارے پاس ہماری ہدایت آتی رہے گی اور پیغمبر اس ہدایت کو لے کے آتے رہیں گے. اگر تم نے اس کا اتباع کیا تو نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہوگا, نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہوگا. تو اگر تم نے کسبی وحی کو وہابی وحی سے جوڑ دیا تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک مچھلی آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی, وہ کہلاتی ہے ایل. لمبی مچھلی ہوتی ہے سانپ کی طرح. یہاں کے دریاؤں میں بھی ہوتی ہے اور دنیا کے تقریباً ہر دریا میں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں یہ مچھلی اپنے اپنے مستقر, اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر تیرنا شروع کرتی ہے اور برمیوڈا جو ساؤتھ امریکہ میں ہے, جہاں دنیا کا سب سے گہرا اور سب سے صاف ترین پانی ہے, وہاں پہنچتی ہے. اور پہنچنے کے بعد وہ انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد وہ مچھلی مر جاتی ہے. مچھلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد اسی سمت سفر شروع کر دیتے ہیں جہاں سے اس کی ماں آئی تھی. اب یہ کون ہے جو اس کو سکھا رہا ہے اس مچھلی کے بچے کو کہاں سے اس کی ماں آئی تھی؟ کوئی جی پی ایس نہیں ہے, کوئی سیل فون نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے.
اور قرآن نے اس قسم کی تمام تر چیزوں کے تعلق سے ایک جملہ کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے ان تمام تر اشیاء میں اس چیز میں اپنی وحی پیوست کی ہوئی ہے. کائنات کی ہر چیز میں وحی پیوست ہے. پتھر میں، پتے میں، دوران خون میں، میری رگ میں، میری آنکھ میں وہی پیوست ہے. اور وہ وہی ہے جو انکار کچھ نہیں کر سکتا. میری آنکھ اسی قانون کے مطابق عمل کرے گی جو اللہ رب العزت نے اس میں نظم اور ضبط کیا ہے. اور اسی علم کا جاننا وحی الہی کا جاننا ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم ہے اور یہ دینی علوم ہے، وہ ذرا پھر قرآن کی طرف لوٹیں. کوئی دنیاوی علوم نہیں ہے، کوئی دینی علوم نہیں ہے. سارا علم اللہ کا علم ہے. ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، اور ہر چیز کا جاننا اللہ کے علم کو اور اللہ کی وحی کو جاننا ہے. اب سنیے بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ 17ویں صدی تک، 18ویں صدی تک یہ مغرب جو تھا مستقل طور سے توہمات میں پھنسا ہوا تھا. یعنی اس حد تک توہمات تھی کہ انہوں نے سانتا کلاس جیسا ایک کیریکٹر ایجاد کر لیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں. خود ان کی تاریخ میں وجود نہیں، خود عیسائیت کی تاریخ میں وجود نہیں. انہوں نے عیسائیت کو لال رنگ سے جوڑ دیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں. اس قسم کی توہمات میں پڑا ہوا تھا کہ کیڑوں اور کتوں کے تعلق سے سال ہا سال گزر جاتے تھے ان کے حقوق پہ بحث کرتی ہوئے، اور انسان مرتے مر جاتے تھے. تو وہاں ایک بحث چلی، اور بحث یہ تھی کہ مرغی کے کتنے دانت ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا کتنے دانت ہوتے ہیں مرغی کے؟ مرغی کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کبھی گنا نہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں مرغی کے دانت کے بارے میں بتاؤں، ایک اور بہت بڑا مغربی فلسفی ارسطو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ایک نیا فلسفہ دیا. تو اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں اس لیے کہ ان کے منہ میں 34 دانت ہوتے ہیں. اب کوئی اس عقل مند سے یہ کہتا ہے کہ کم سے کم اپنی بیوی کا ہی منہ کھول کے دیکھ لے اور گن لے کہ کتنے دانت ہوتے ہیں. تو یہی بات جو تھی لندن میں چل رہی تھی اور برطانیہ میں کہ مرغی کے کتنے دانت ہوتے ہیں. تو جو ماڈرن سائنس کا بابا آدم ہے سر فرانسس بیکن، اس نے کہا اس کی چونچ کھول کے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ مرغی کے دانت نہیں ہوتے، چونچ کھول کے دیکھ لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اللہ کے حکم سے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کہ دیکھو کسی بات کے اوپر بغیر علم کے یقین نہ کرنا. اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی بصارت، اپنی بصیرت کی بنیاد کے اوپر کسی نتیجے پہ پہنچنا، یہ وہ نقطہ نظر تھا جو انہوں نے اپنے اصحاب میں پیدا کیا، ایک معاشرہ قائم کیا. اب کیا صورتحال ہے؟ یہ خواتین بیٹھی ہیں، سوچیں اس کے اوپر، آپ سوچیں. 33% خواتین پڑھنا لکھنا جانتی ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں. جامعۃ الازہر اور جامعہ قراوین جو کہ خواتین نے تشکیل اس انداز میں دی کہ اپنا سرمایہ ان پہ لٹا دیا، آج اس میں 20% سے زائد پڑھنے والی خواتین نہیں ہیں. دنیا کی 5000 یونیورسٹیز کا سروے ہوا 2 سال پہلے، اور ان 5000 یونیورسٹیز کے سروے میں جو جامعۃ الازہر اور جامعہ قراوین اور مطاہر العلوم ایران کی یونیورسٹی ان کے نام آئے، لیکن یہ سب 1700واں نمبر اور 21واں نمبر اور 27واں نمبر ان کو ملا. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. جس ہستی نے اپنے معاشرے کی بنیاد علم پہ بنائی، جس نے علم کی
کے چراغ کو روشن کیا، جس نے کائنات کو علم کی طرف دعوت دی، اس کے ماننے والوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دوسروں کے در پہ کاسہ گدائی لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی انہیں بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اور شاید دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی اللہ کے کلام کو پڑھنے والی قوم نہیں، 56 ملین سے زائد ہمارے حافظ ہیں پوری دنیا میں۔ جتنی بڑی تعداد میں قرآن شائع ہوتا ہے اور جتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے، شاید ہی کوئی اور کتاب ہو بائبل کے علاوہ جو اس طرح سے جس کی تبلیغ و اشاعت ہوئی ہو۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن بھی وہی، رسول کی تحریک بھی وہی، رسول کی تنظیم بھی وہی، رسول کی حکایت بھی وہی، لیکن اثرات وہ مرتب نہیں ہو رہے، اور اس حد تک مرتب نہیں ہو رہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کاسہ گدائی سے بھی کمتر کر دیا۔ آپ کے اسی شہر میں آپ جامع مسجد پہ چلے جائیے، میں نے بورڈ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد عورتوں کی اجازت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر نماز سے قبل عورتیں مسجد سے نکل جائیں 15 منٹ۔ ارے آپ ان سیڑھیوں پہ اس عورت کو بھیک تو مانگنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ؟ سوچئے، کیا آپ کے رسول کا یہ اسوہ تھا؟ کیا اللہ نے اس کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا ہم کو؟ تو بات ہوئی ہے کہ کہیں کچھ مسئلہ ہوا، قرآن سے ہم کو جوڑنے میں کہیں مسئلہ ہوا، رسول سے جوڑنے میں کہیں مسئلہ ہوا، اور میں رسول کے ہی اور قرآن کے ہی الفاظ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہوا۔ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف قسم کے اعتراضات ہوئے، آپ نے سنا بھی ہو، صبح بھی مختلف اعتراضات ہوئے۔ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کہاں سے آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب قرآن میں محفوظ ہے۔ آپ کسی پہ اعتراض کریں تو وہ شخص اپنے دفاع میں اپنے خاندان کو لے کے آتا ہے، اپنی دولت کو لے کے آتا ہے، اپنے عمل کو لے کے آتا ہے، یا اپنے نسب کو لے کے آتا ہے کہ دیکھو میرا فلانا خاندان ہے، میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اور پھر اس کو دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اعتراض ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دیکھ لو میری ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تاریخ عالم میں کوئی ہستی ایسی نہیں گزری ہے جس نے اپنی زندگی کو اپنے دعوے کے ثبوت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہو، کوئی ہستی نہیں ہے۔ لے آئیے آپ کسی کو بھی، کسی بھی مذہب اور کسی بھی سیاستدان کو لے آئیے، سب نے اپنے خاندانوں کو، اپنے پشتوں کو، اپنی تعلیم کو، اپنے حسب و نسب کو، اپنے پیسے کو اپنی دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ کائنات کی صرف وہ ہستی ہے جس نے کہا کہ میری ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، خود فیصلہ کر لو۔ کیا ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ کیا ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو اپنی زندگی کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کر سکے؟ اور جس دن وہ ہستی پیدا ہو جائے گی اور جس دن ہماری اکثریت اس ہستی کے اس نقوش قدم پہ چلنے لگیں گے، یہ ساری کائنات اللہ کی تابع بھی ہو جائے گی، قرآن کی تابع بھی ہو جائے گی۔ فقط لبثت فیکم، جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا عہد نہ کرے کہ اپنی زندگی کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کریں۔ اور یہی تو قرآن کی بات، کیوں کہہ رہے ہو وہ باتیں جو تم نہیں کر رہے؟ تم دوسروں سے تو کہتے ہو کہ بھلائی کرو لیکن خود بھول جاتے ہو، یہ کیا تمہارا رویہ ہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے،
اور یہی بات رسول نے کر کے دکھائی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ہم میں سے ہر ایک کو اگر قرآن کے صحیح ہم کو عاشق ہونا ہے اور قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے تو اپنی زندگی کو اپنے دعووں کے ثبوت میں پیش کرنا ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں چلے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ 23 سال کے عرصے میں کائنات میں وہ کچھ ہو گیا جو 8000 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغربی مفکرین بہت کہتے ہیں اس بات کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کا استعمال کیا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ ذرا اس حقیقت پہ بھی غور کریں۔ یورپ میں پچھلی صدی میں 153 ملین افراد مارے گئے ڈیموکریسی کی لڑائی میں، 153 ملین۔ 8000 سال کی پوری ہماری تاریخ میں 6 بلین سے زائد افراد مارے گئے ہیں، نسل پرستی کے نام کے اوپر، قوم پرستی کے نام کے اوپر، اور نہ معلوم کس قسم کی پرستی کے نام کے اوپر۔ آپ کسی دلت سے پوچھئے اس ملک میں، وہ بتائے گا کہ کم سے کم 1 یا 1.5 بلین افراد جو کہ لوور کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زندگی حرام کر دی گئی، ان کو ختم اور تباہ کر دیا گیا پچھلے 5000 سال کی تاریخ میں، جو کہ یہاں پر ہے ایک سیاست کا نظم قائم کرنے کے لیے۔ اب سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے عرصے میں یا 10 سال کے عرصے میں جو ان کے مدینے میں گزرا، جو بھی لوگوں سے لڑائیاں ہوئیں اور جو بھی جنگیں ہوئیں اور جو بھی سرایا ہوئے اور غزوات ہوئے، اس میں صرف 478 افراد مارے گئے، اور ان 478 افراد میں 280 صرف مسلمان تھے، باقی سب غیر مسلم تھے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا آپ لمحہ دکھا دیجئے جہاں اتنے کم جانی نقصان کے اوپر اتنا بڑا عظیم انقلاب برپا کیا گیا ہو۔ بات کیا تھی؟ علم کی بنیاد پہ معاشرے کو قائم کیا گیا تھا، اور وہ کردار پیدا ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ مقصد نظر کیا ہے، مقصد نظر کیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پہ تھوکا گیا تو آپ یہ کہہ کے ہٹ گئے کہ اب لڑائی ذاتی ہو گئی ہے، اب اللہ کے نگلی نہیں ہے۔ مطمئن نظر وہی بات جو رسول نے اپنے کردار میں دکھائی، اور جس کا میں نے حوالہ پہلے دیا کہ شاہ احمد صاحب نے اس کا یہاں اظہار کیا۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر ہم واقعی قرآن کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرنا ہوگا، اور جب وہ دعویٰ ہو جائے گا تبدیلی آ جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی غور سے کیجئے، میں بہت مؤدبانہ طور سے عرض کروں گا، مجھے اجازت دیجئے اور اسے گستاخی نہ سمجھیے کہ پچھلے 1000 سال سے ہم نے اپنی خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی، انہیں علم سے محروم رکھا ہے، انہیں ان کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے درآمد کرنے سے محروم رکھا ہے، صرف اس لیے کہ ہماری اپنی نفسیت، ہماری اپنی انا کو سکون پہنچ جائے۔ بات اللہ کی ہے، بات اللہ کے رسول کی ہے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کے فوراً بعد ام الفضل کے گھر کے اوپر اس لیے جا سکتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب مہاجرین آئے اور انصار اور مہاجرین نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کیا، تو ام الفضل کو سب سے پہلے خیال آیا کہ کہیں یہ ہجرت ٹکراؤ کا سبب نہ بن جائے۔ تو آپ پہنچی حضور کے پاس اور آپ نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ایک جلسہ ہونا چاہیے جہاں آپ لوگوں کو مفاخات کے سلسلے میں کی بات کریں۔ ام الفضل نے مواخات کے سلسلے میں وہ نشست منعقد کی، وہاں تقریر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر کو سراہا، اور ام الفضل وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اپنا آدھا باغ عبداللہ ابن عباس کے حوالے کیا، یہ کہہ کے کہ میں مواخات قائم کر رہی ہوں۔ یہ تھی وہ حیثیت۔ جب ام حبیبہ
واپس آئیں حبشہ سے تو ان سے یہ کہا کہ کیونکہ تم علم جراحی حاصل کر کے آئی ہو اس لیے اب اس مسجد میں ان عورتوں اور ان بچیوں کو علم جراحی کا علم دو جس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے بڑھ سکیں. اور یہ ہم اپنی ہی روایات اور اپنی تاریخ میں اور اپنی کتب احادیث میں پڑھتے ہیں کہ رافدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام حبیبہ کے مشورے سے اور ان کے تعلق سے مسجد نبوی کے برابر ایک کلینک قائم کیا تھا جہاں پر کہ وہ پڑھاتی بھی تھیں اور لوگوں کو دیکھا بھی کرتی تھی. تو یہ تو کیفیت تھی. امام شافعی کی استاذہ جنہوں نے ان کو اجازت دی کہ وہ فتوے جاری کر سکیں, وہ ایک خاتون تھی جو چین سے آئی تھی ہجرت کر کے بغداد میں اور قاہرہ میں, اور جہاں انہوں نے علم کی جوت جلائی تھی. ام جویریہ ہرات جو یہاں سے افغانستان میں ہے, انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا علم الحدیث کا اور دنیاوی علوم کا, جہاں 8,000 سے زائد طالبات اور طالبہ علم حاصل کیا کرتے تھے. ہم کہاں لے آئے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اور قرآن کی روشنی میں ہمیں اور ہمارے علماء کو اور ہمارے بزرگان دین کو اس سلسلے میں کوئی واضح اور متعین راہ اپنانا ہوگی کہ کیا ہم رسول کتابیں ہیں یا اللہ کتابیں ہیں یا تاریخ اور روایات کتابیں ہیں یا کسی اور دوسرے قوانین کتابیں ہیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا, اور میں بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ عصر کا وقت ہونے والا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے علم کی تفریق کر دی. ہم نے دنیاوی اور دینوی علوم میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر نشانیوں کو بانٹ دیا. اور یہی نہیں, اور آج بھی, پہلے ہی نہیں آج بھی دنیا کے مختلف مقامات پہ وہ لوگ جو کہ قرآن کا علم رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ علوم گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ علوم بےمانی ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان علوم کے پڑھنے سے انسان کو آخرت نہیں ملے گی. کیا رسول نے کہا تھا؟ کیا اللہ نے کہا تھا؟ کیا اصحاب رسول نے کہا تھا؟ کیا تابعین نے یہ بات کہی تھی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. تو یہ تفریق کو ختم ہونا ہے. عورتوں کو قرآنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اپنے آپ کو منظم و مرتب کرنا ہے, اور اس بات کا عہد کرنا ہے کہ آپ کے اپنے محلے اور آپ کے اپنے علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں جتنے لوگوں تک ہدایت پہنچ سکے وہ پہنچ جانا چاہیے. اور پھر ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنا ہے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. زندگی جب اپنے آپ کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتی ہے تبھی تبدیلی آتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین.